جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اسکرین پر آپ ایک تھمبنیل ملاحظہ کر رہے ہیں، خلیفہ راشد سیدنا معاویہ۔ یہ تھمبنیل بنایا ابو یحییٰ ٹیم کی طرف سے اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اور یہ ویڈیو کا کچھ حصہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے، اور ان کی جہالت کو آج ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھائیں گے کہ ایک طرف یہ خود کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ خود ان کا استاد کیا کہہ رہا ہے۔ تو آئیے پہلے ان کی جہالت سنیے، پھر ہم احادیث سے اور ان کے اپنے منہ سے ان کے استاد سے ان کو جوتیاں پڑھواتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے۔ رحمہ اللہ تعالی المتوفا 101 ہجری، جو بنو امیہ میں ایک اچھے خلیفہ تھے، جہاں اتنے برے خلفاء تھے ان میں سے ایک اچھے خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ راشد کا لفظ نہیں بولا، اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا نا۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے خلیفہ راشد کی اچھا خلیفہ۔ اگر عمر بن عبدالعزیز 29 سالوں کے بعد بھی اچھے خلیفہ اور خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا خلیفہ کہا جائے؟ یعنی گویا کہ سیدنا معاویہ کی بڑی بیعت ہے، اور آپ بہت فہیم، سمجھدار اور حکمت والے بادشاہ تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، یعنی گویا کہ سیدنا معاویہ کی بڑی بیعت ہے، اور آپ بہت فہیم، سمجھدار اور حکمت والے بادشاہ تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر خود حضرت معاویہ کو بادشاہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس کی بھی کلپ کوئی تیار ہوگی اس بات کے اوپر کہ غلام مصطفیٰ ظہیر نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کیوں کہہ دیا؟ کیا اس نے بھی ان کو خلیفہ راشد کہا؟ غلام مصطفیٰ ظہیر نے بالکل نہیں کہا، کیونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر کو پتا ہے کہ اس کے سلف و خلف نے کبھی امیر معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں کہا، اس کو کبھی بھی اچھا خلیفہ نہیں کہا، اس لیے اس نے بادشاہت کا رستہ اختیار کیا۔ اور یہ اپنی اسکرین کے اوپر آپ ایک حدیث دیکھ رہے ہوں گے، اہل حدیثوں کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ وہ اس کو پڑھ لیں کہ محدثین کا اور اس حدیث کو لکھنے والوں کا اور اس کے راویوں کا کیا فہم تھا، کہ جب ان کے سامنے بنو امیہ کی حکومت کی بات کی گئی کہ ان کو کیا سمجھا جائے، تو یہی بتایا گیا کہ ان کی حکومت بدترین یا بری بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد یا اچھا خلیفہ ہمارے علماء کی اکثریت اہل سنت والجماعت کی کیوں کہتی ہے؟ یہاں تک کہ اہل حدیثوں میں سے بھی بہت ساری کثرت علماء کی ان کو خلیفہ راشد اس وجہ سے کہتی ہے کہ انہوں نے وہ دور یاد کروا دیا جو عمر اور ابو بکر کا تھا، ٹھیک ہے۔ عمر ثانی اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ راشد عمر بن خطاب کی یاد تازہ کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق یا حدیث کے راویوں کے مطابق بنو امیہ کی خاندانی ملوکیت کو یہ لوگ بدترین بادشاہت کہتے ہیں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا اپنی طرف سے جیسے کہ پہلے بادشاہ کرتے تھے، کیا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ خلیفہ راشد یزید کے ابا جان کو کہیں گے یا نہیں؟ یہ ان کے اوپر اب قرض ہے کہ ان کو خلیفہ راشد کہیں، یا اپنی اس بات سے غلام مصطفیٰ ظہیر کی طرح پھر کر ان کو بادشاہ کا ٹائٹل دے کر جو مرضی ان کو عدل و انصاف اور پتہ نہیں کیا کیا نام دینے کے اوپر قادر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔